السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق میثاق مدینہ کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ قبائل قبیلے کی جمع ہے، قبیلہ، ٹھیک ہے، اس کی جمع قبائل ہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، یعنی مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت مدینہ میں بہت سے قبائل آباد تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر بہت سارے قبیلے آباد تھے، بہت سارے یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے قبائل آباد تھے، یعنی وہاں پر رہتے تھے۔ ان قبائل میں مہاجرین، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین، انصار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جو پہلے سے ہی مدینہ میں رہتے تھے۔ انصار، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے والے، ان کو خطاب دیا انصار کا۔ انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے۔ ناصر کی جمع ہے انصار۔ ناصر کہتے ہیں مددگار کو، جو مدد کرتا ہے۔ تو جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کی مدد کی، مالی طور پر ان کی امداد کی انصار نے، تو اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو ان قبائل میں مہاجرین کے قبیلے تھے، انصار کے قبیلے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، اور دیگر قبائل شامل تھے، اور ان کے علاوہ اور قبیلے شامل تھے۔ دیگر کے مطلب ان کے علاوہ اور دوسرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مدینہ میں مہاجرین، انصار، یہودی اور دیگر دوسرے قبائل بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یعنی مدینہ منورہ کے اندر یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے، جو وہاں پر آباد تھے۔ ان میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یعنی قینقاع کی اولاد، نذیر کی اولاد اور قریظہ کی اولاد۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے قبیلے، انصار یعنی جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کے قبیلے زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب ابھی وہ انصار جو تھے وہ ابھی مسلمان جب نہیں ہوئے تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت ہمیشہ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس زمانے میں لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انصار جو تھے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں۔ انصار کے قبیلے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس، قبیلہ اوس تھا، اور قبیلہ خزرج، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، جس سے یہ کمزور ہو گئے تھے۔ یعنی ان کی آپس میں نسل در نسل لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں۔ جو بڑے بڑے پہلوان اور سردار تھے وہ آپس میں لڑ کر ختم ہو چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، مر چکے تھے، تو ان کی وجہ سے یہ قبیلے جو ہے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہود طاقتور اور مالی طور پر خوشحال تھے۔ ان کے یعنی انصار کے جو قبیلے اوس اور خزرج تھے، ان کے مقابلے میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ مالی طور پر بھی خوشحال تھے، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ طاقتور تھے کہ ان کے پاس جو جنگجو تھے، جو پہلوان تھے، جو سپاہی تھے، وہ کافی طاقتور تھے، کافی ماہر تھے، ٹھیک ہے، اور مالی طور پر بھی وہ خوشحال تھے، ان کے پاس مال و دولت کافی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے
یعنی امن کو قائم رکھنے کے لیے، وہاں پر جھگڑا اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، امن کو قائم رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے تمام قبائل کو جمع کیا۔ یعنی جتنے بھی مدینہ منورہ کے اندر قبیلے تھے جو آباد تھے، سب کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امن و امان قائم رکھنے کے لیے، وہاں پر امن قائم رکھنے کے لیے، سکون رکھنے کے لیے، لڑائی اور جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تمام قبائل کو جمع کیا۔ باہمی رضامندی سے یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل میں دوسرے جو قبیلے تھے ان میں ایک معاہدہ طے پایا، یعنی ان تمام قبائل نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا، ایک کمٹمنٹ کی، آپس میں ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں یہ طے پایا، اس فیصلے میں کچھ شرائط تھیں جو طے پائی تھی، وہ ہم آگے اسی سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، اور مدینہ میں ہوا تھا، اس لیے اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان تمام قبائل کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا، کچھ شرائط رکھی۔ وہ شرائط کیا تھیں ان کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔